الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور پھر کسی نے کہا ہے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ارشاد فرماتے ہیں خاک ہو جا خاک بن کر
خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا خاک بن کر، خاک میں مل جا فرات، اور خاک تجھ پر دیکھ لے سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ لے سوکھی زبان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، اور یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اب آخری کڑی ہے تاجدار کربلا، تاجدار شہید اعظم، تاجدار اہل بیت اور تاجدار جوانان جنت کے سردار حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کڑی ہے، یہ آخری جو شہادت ہے، اس کو آپ سننے جا رہے ہیں۔ تو نبی اور نبی کے گھر والوں کے لیے جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے تم اپنا سمجھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے ساتھ ساتھ میرے آل پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ نہیں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو سمجھو کہ نماز میں بغیر درود کے نماز ہو جائے گی ہماری؟ نہیں ہو رہی نماز، اور نماز بھی جب تک نہیں ہو رہی محمد اور آل محمد، نبی اور نبی کی آل پر، نبی اور نبی کے گھر والوں پر جب تک درود نہ پڑھیں ہم، نماز مکمل نہیں ہے۔ تو اب سمجھ جاؤ کہ جب نماز میں نبی پاک نے بارہا اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا کہ میرے لیے نہیں، میری اولاد کے لیے، میرے لیے نہیں، میری آل کے لیے، سب کے لیے پڑھو، تو ظاہر ہے کہ یہ ذکر کوئی اہم چھوٹا ذکر نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں سننے جا رہے ہیں اب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اپنے تمام گھر والوں سے، اپنے بہن سے، اپنی گھر والیوں سے، بیمار عابد سے اجازت لے کر کے اپنے گھوڑے کو اشارہ فرماتے ہیں، اے ذوالجناح، کیا نام ہے؟ ذوالجناح گھوڑے کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس تقریر کے بعد جب موقع آئے گا تو آپ یاد دلائیں گے کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کی کرامت، تو آپ نے حکم فرمایا گھوڑے کے لیے کہ چلو، آگے کے لیے چلو، تو گھوڑا چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، گھوڑا ہلتا بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ذوالجناح، کبھی تم نے میرے حکم کو نہیں ٹالا، میرے فرمان کو ٹالا نہیں ہے، میری بات کو کبھی تم نے رد نہیں کیا، آج کیا ہے؟ آج کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ تو اس گھوڑے نے اپنے منہ مبارک سے اور اشارہ کر کے اپنے گردن کو نیچے جھکایا، گویا امام سے کچھ کہہ رہا ہے، زبان نہیں ہے، جانور ہے، وہ اشارے میں کچھ فرما رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر دیکھا تو وہ چھوٹی سی بچی دونوں پیروں کو پکڑ کر گھوڑے سے چمٹی ہوئی ہے حضرت سکینہ، اور ارشاد فرماتی ہے کہ اے ذوالجناح، تم میرے بابا کو آخری وقت تک کے لیے لے جا رہا ہے، میرے بابا کو ہمیشہ کے لیے لے جا رہا ہے، اور گھوڑے سے حکم فرماتی ہے کہ ابھی قدموں کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ نبی کے گھر والوں کی سواریاں ہیں،
آل محمد کی سواریاں ہیں کہ ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ چلو نیچے 25 قدموں میں ہیں. آج جانوروں کو دیکھو کہ بچوں کو روند جائیں گے، بڑوں کو روند جائیں گے اگر ان کے چابک پڑے، لیکن نہیں، یہ نبی کے آل کے گھوڑے ہیں، نبی کے گھر والوں کی محبت جانوروں کو نصیب ہوئی ہے، وہ چلنے کا نام نہیں لیتا. میرے آقا حسین نے گھوڑے سے نیچے اتر کر اپنی بچی کو گلے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، اتنی نئی نئی باتیں کر کر اپنے باپ کو نئے امتحان میں نہ ڈالو اور مجھے دشمن پکار رہے ہیں. الغرض جو کچھ حضرت سکینہ کی اور حضرت امام کی باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، حضرت زینب سے جو باتیں ہوئی، حضرت شہروانوں سے باتیں ہوئی، وہ آپ نے پچھلے جمعے میں سن لی ہیں. مجھے یہاں سے بیان کرنا ہے، حضرت امام عالی مقام اپنی اس چھوٹی سی بچی کو، حضرت سکینہ کو، اپنے گھر والیوں کے لیے دے کر الوداعی سلام کر کے میدان کارزار کی طرف تشریف لے آتے ہیں. آپ نے آخری بار خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ کا مطلب ہوتا تقریر. یہ جو خطبہ ہے نا، نبی پاک نے اس طرح تقریر فرمائی کہ اس خطبے میں جو پڑھتے ہیں ہم، یہ عربی الفاظ میں نبی کے وہ ارشاد ہیں جو آپ نے ممبر سے لوگوں کو فرمائے تھے. وہ آپ کی زبان ہے ان خطبوں میں جن کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر فرمائی کہ اے یزیدیو، اے کوفہ والو، تم پر دولت کا بھوت سوار ہو چکا ہے. البتہ میں تمہیں پھر بھی بتا رہا ہوں، پھر بھی تمہیں یہ سنکیت دے رہا ہوں، پھر بھی تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میدان محشر میں کل قیامت کے دن تم یہ بہانہ نہ بنا سکو کہ مولا اگر ہمیں امام حسین سمجھاتے تو ہم تو باز آ جاتے، ہم تو سمجھ جاتے، کہ تاکہ تمہیں میدان محشر میں بہانہ نہ ملے. آپ نے فرمایا یہ جو تم امامہ دیکھ رہے ہو، یہ جو تم سر پہ میرے دستار دیکھ رہے ہو، یہ جو تم پگڑی دیکھ رہے ہو، یہ جناب رسول کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس امامہ ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں جو تم تلوار دیکھ رہے ہو، یہ حیدر قرار جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ہے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا میرے کمر میں جو تم پٹا دیکھ رہے ہو، پٹکا بولتے تھے اس کو، یہ کوئی اور پٹکا نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ میری والدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ ہے. پھر ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں تم جو دیکھ رہے ہو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال مبارک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں جو تم نیزہ دیکھ رہے ہو یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے وہ حدیث میرے نانا کی بارہا نہیں سنی ہے؟ میرے بارے میں فرمایا کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کبھی مجھے کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، میرے لیے خطبہ چھوڑ کر، میرے لیے ممبر چھوڑ کر اتر جایا کرتے تھے، خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ بات حضرت امام نے ان لوگوں کو یاد دلائی. کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے. البتہ اتنے میں عمر ابن سعد جو سپہ سالار تھا اس نے پہلا تیر چلایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبھائے مقدس یعنی ہونٹ مبارک کی طرف وہ تیر آیا اور اعلان کر دیا پوری بھری ہوئی فوج کے اندر، پوری 22,000 فوج کے اندر یہ اعلان کر کے کہا کہ اے لوگوں گواہ ہو جانا کہ جب ابن زیاد کے سامنے اور یزید کے سامنے اس مارکہ کی پوری داستان پیش کی جائے تو تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر چلانے والا امام حسین کی طرف کوئی اور نہیں تھا، عمر ابن سعد تھا. اور یہ میرا چرچا تمہیں کرنا ہوگا، میں نے پہلا تیر چلا دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ بات کر ہی رہے ہیں. اتنے میں شمر جل جوشن نے تیر چلانا شروع کر دیا. چاروں طرف سے تیر آتے ہیں، چاروں طرف سے تیر آتے ہیں. آپ نے خطبہ ختم کر کے، تقریر ختم کر کے یہ جب سوچا کہ یہ لوگ اب تیری تقریر کے عادی نہیں ہیں، تیری بات کو سننے کے عادی نہیں ہیں، تو آپ نے بھی اپنی تلوار
میان سے باہر نکالی، جدھر جاتے ہیں ادھر ہی لاشوں کے پشتے لگاتے چلے جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹتا ہے، کسی کا پیر کٹتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شدت گرمی بڑھتی جاتی ہے، دھوپ اور بڑھتی جاتی ہے، اور پیاس کا موسم مئی جون کا مہینہ، اور آپ نے دیکھا صبح سے تقریباً 40-45 جوانوں کی لاشوں کو اپنے کندھے پہ حضرت امام نے اٹھایا ہے، اور بڑھاپے کے عالم۔ کتنی عمر تھی حضرت امام حسین کی؟ 56 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 56 سال کی عمر میں آدمی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اگر اس کی صحت ہٹی کٹی ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جس نے صبح سے اپنے جوان کو کٹتا دیکھا، جس نے اپنے بھائی کے بازو کٹتے دیکھے، اپنے بھائی کا سینہ چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنی اولاد کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، جس کے ہاتھ میں 6 مہینہ کا بچہ دم توڑے، تو بتاؤ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اور 3 دن کی بھوک اور پیاس شدت برداشت کر کے وہ امام کیسے جنگ لڑ رہا ہوگا، کیسے تلوار اٹھائی ہوگی، کیسے آپ نے مقابلہ کیا ہوگا۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے، اے امام اگر تم ڈر گئے ہو موت سے، اگر تمہارے مقابلہ بس کی نہیں ہے، آج بھی موقع دیا جاتا ہے کہ تمہیں ابن زیاد کی اطاعت کرنی ہوگی، یزید کی بیعت کرنی ہوگی، تو تم بچ سکتے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ظالموں، اگر مجھے اپنی زندگی پیاری ہوتی تو میں اپنے جوان علی اکبر کو قربان نہ کرتا، اگر مجھے اپنی زندگی عزیز ہوتی تو میں جوان قاسم کو شہید نہ کرتا، اگر مجھے اپنی زندگی عزیز ہوتی تو اپنے بھائی عباس کے بازو کٹتے ہوئے نہیں دیکھتا، اگر مجھے اپنی زندگی پیاری ہوتی تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلکتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، اگر مجھے اپنی زندگی پیاری ہوتی تو میں اپنی بہن زینب کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ مشیت الہی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، میں نے تمہیں بتانا تھا وہ سب کچھ بتا دیا، لیکن میدان محشر میں ایک طرف میں بھی پیش کیا جاؤں گا، ایک طرف ابن زیاد اور یزید بھی پیش کیا جائے گا، اور تم سب پیش کیے جاؤ گے، کل میدان محشر میں تمہیں بہانہ نہ ملے گا۔ تم اگر میرے خون بہا کر ہی دم لینا چاہتے ہو، اے ظالموں اپنی پیاس میرے خون سے مٹا لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک نے کہا اے امام ادھر دیکھو، نہر فرات جوشیں مار رہا ہے، نہر فرات کا پانی باہر امڑ رہا ہے، تیرے بچے پر پانی بند کیا، تیری اولادوں پر پانی بند کیا، تجھ پر پانی بند کیا۔ اللہ اکبر۔ 7 تاریخ سے محرم کی 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا حضرت امام کے لیے، امام کے بچوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اور جبکہ اسی نہر فرات پر 2 تاریخ کو حضرت امام حسین نے قبضہ جب کیا تھا، جب آپ کا قبضہ تھا، جب حضرت حر لشکر لے کر کے آیا تھا، تو حضرت امام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ اور خود بھی پانی پیو، وضو بھی کرو اور اپنی تمام ضرورتیں بھی مٹاؤ۔ امام حسین کے قبضے میں جب فرات تھا تو آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن جب ان کے وہ قبضے میں چلا گیا تو ان کی طرف سے یہ حکم ہو گیا، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، اونٹ پیئے، گھوڑے پیئے اور اہل ہنر پیئے، اور پھر کہا سب پیئے، چرند پیئے، پرند پیئے، منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ سب کے لیے کھلی اجازت، جانور پی رہے ہیں، انسان پی رہے، گھوڑے پی رہے، سب پی رہے ہیں، اور کس کے لیے منع؟ اللہ اکبر۔ ان کے لیے منع کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سب کی پیاس بجھائے گا، ان پر پانی بند کیا۔ میرے آقا حسین کی طرف تانا دیا کہ نہر فرات موجیں مار رہا ہے، امڑے لے رہا ہے، اور تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں مل سکتا۔ حضرت امام نے گھوڑے کو ایڑیاں دی اور ارشاد فرمایا اے ذوالجناح یہ حسرت ان کی بھی نکال دو۔ آپ نے جو اپنے گھوڑے کو ایڑیاں ماری
और जालिमों को काटते हुए, ख़त्म करते हुए नहर फरात पर पहुंच जाते हैं। घोड़ा की मुहार को, घोड़ा की नकेल को ढीला छोड़ देते हैं और चुल्लू में पानी ले लेते हैं। चुल्लू में पानी ले लेते हैं कि चाहते हैं कि मुंह के अंदर डाल लिया जाए, चाहते हैं कि मुंह के अंदर चंद कतरे, अब आखिरी दफा आप शहादत के लिए जा रहे हैं, चंद कतरे मिल जाते हैं तो और जालिमों को काट सकते हैं, लेकिन आपने नहीं, आपको अपने नन्हे अली असगर की प्यास ने रुला दिया, आपको अपने जवान अली अकबर की प्यास ने रुला दिया। कासिम व अब्बास की प्यास याद आ जाती है और बीबी सकीना की प्यास याद आ जाती है। वो इमाम पानी क्या पीता कि जिसका पूरा का पूरा खैमा, पूरा का पूरा ख़ानदान, जिनके पूरे के पूरे जानवर तक 3 दिन से इफाका कशी कर रहे हैं, वो इमाम पानी पीता। हजरत इमाम ने वो पानी लेकर नहर फरात में वापस कर दिया, नहर फरात में वापस कर दिया। इसी को तो आला हजरत के छोटे भाई ने नकल किया है, इरशाद फरमाया, खाक हो जा खाक बनकर खाक में मिल जा फुरात, खाक हो जा खाक बनकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख ले सूखी ज़बाने अहले बेत। आपने फरमाया खाक हो जा, खाक बनकर खाक में मिल जा, मतलब मिट्टी में मिल जा। ए नहर फरात, क्या तूने नहीं देखा रसूलुल्लाह के बच्चे बच्चे प्यास से तरस रहे हैं, आपने पानी फेंक दिया और घोड़े की मुहार, घोड़े की नकेल, घोड़े के लगाम जो आपने ढीली छोड़ी, वही हाल उस घोड़े ने किया जो हजरत इमाम अब्बास के घोड़े ने किया कि उसने भी अपना मुंह करीब किया, लेकिन जब करीब किया तो पानी के लगाया तक नहीं, अपने सवार की बात याद आ जाती है कि जिनका सवार प्यासा हो और जिनको घास फूस डालने वाले जिनके मालिक प्यासे हो तो उनके जानवर पानी कैसे पी सकते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी वफादारी, इतनी वफादारी तो अल्लाह ने उनको जानवरों को अता फरमाई थी। आप फिर वहाँ से मैदाने कारज़ार में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक वाक़या मैं आपके लिए यहाँ बताता चलूँ कि जब हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में हज़रत सुगरा का कासिद आया, ख़त लेकर के आया, ये मैंने बताया है, कहीं आपके जहन में ना होगा। हज़रत सुगरा का कासिद आया, हज़रत सुगरा ने फरमाया तो उससे, जो मदीना में रह गई थी आपकी बेटी, कि ए कासिद, ए चाचा, मेरे बाप सवालियों को बहुत नवाजते हैं, बहुत बांटते हैं और तू तो मेरा कासिद बन के जाएगा, तुम्हें तो बहुत माल दौलत से नवाजेंगे। तो आपने आखिरी लम्हात में हज़रत मज़लूम अली असगर की शहादत के बाद भी उनको कुछ न कुछ अताया फरमाया और इरशाद फरमाया कि जहाँ पर सबकी बख्शिश होगी, जहाँ पर सब जन्नत में जाएंगे हमारी शफाअत से, वहाँ पर मेरी बेटी का कासिद भी जन्नत में जाएगा। इतना इनाम देकर को उसको भेजा था। अब इसमें एक वाक़या बीच में और आता है कि हजरत इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में है, कौन सा दिन है, जुमा का दिन है, 10 मुहर्रम है, तो उसमें कूफा का रहने वाला एक अब्दुल्ला नाम का आदमी तिजारत के लिए गया हुआ था। तकरीबन 5-6 महीने के अंदर वो कूफे में लौटता है। जब कूफा शहर का उसने मुहासरा किया कि चारों तरफ दुकानें बंद हैं, चारों तरफ घरों में बंद हैं और इब्न ज़ियाद की तरफ से ये ऐलान हो चुका था, अगर किसी के घर में कोई जवान मिल गया, किसी के घर में कोई जवान मिल गया या सोता हुआ या बैठा हुआ कोई घर का रहने वाला कोई मर्द घर के अंदर मिल गया तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये सजा थी कि सारे के सारे वहाँ पहुँच गए, कहाँ, करबला में, सारे के सारे मैदान में पहुँच गए। जब वो अब्दुल्ला वहाँ आया, कहाँ, कूफा के अंदर आया, तो सारे के सारे पूरे शहर के अंदर सन्नाटा और पूरा मर्द कूफा के अंदर कोई भी नहीं है। तो बेटी ने कहा कि ए अब्बू जान, ऐसा है, अमीर कूफा जनाब उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद की तरफ से ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी मर्द आज के दिन जो घर में मिल गया तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ए बाप, तू भी चला जा मैदान में और वहाँ जाकर के सिपाहियों के साथ लड़ाई में हिस्सा ले। तो अब्दुल्ला ने कहा कि बेटी, किससे लड़ाई लड़नी, किसको मारना है, किससे जंग लड़नी है? तो बेटी ने कहा कि किसी
باغی نے کسی باغی نے حاکم وقت کے خلاف یعنی کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کی ہے اور وہ یہاں پر آیا ہوا ہے اس سے جنگ لڑنے کے لیے کوفہ کا بچہ پہنچا ہوا ہے، اگر تو نہیں جائے گا تو تمہیں بھی قتل کر دیں گے، اے باپ تو چلا جانا۔ جاتے جاتے جب وہ تیار ہو گیا اس کی بیٹی نے کہا کہ اے باپ اتنا یاد رکھنا کہ جب دوسرے سامنے والی فوج کو مارا جاتا ہے یا کسی مطلب باغی کو مارا جاتا ہے، جب مال غنیمت جو ہاتھ آتا ہے جس کو فوجی یا سپاہی آپس میں بانٹتے ہیں، تو اگر اس میں ایک عقیق پتھر مل جائے تو وہ مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے۔ اگر اس میں مطلب مال غنیمت میں لڑتے لڑتے جب باغی مارے جائیں، جب ان کے مال چھینے جائیں تو ان میں اگر عقیق پتھر ہو تو اس کو لیتے آنا۔ تو یہ بات سن کر، اپنی بیٹی کی بات سن کر، وہ عبداللہ میدان کربلا میں آ جاتا ہے۔ گھمسان کی جنگ طاری ہوتی ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ 40-50 جنگجو پہلوان اور تلوار لہراتے ہوئے ایک گھوڑے سوار کو کبھی ادھر بھگا کے لے جاتے ہیں، کبھی اس کا ادھر پیچھا کرتے ہیں، کبھی اس کا ادھر پیچھا کرتے ہیں۔ تو وہ عبداللہ دیکھ کے حیران کہ 22,000 کی تو فوج اور پورے کے پورے کوفے کے آدمی، آخر کار کس سے جنگ کی جا رہی ہے؟ جنگ لڑائی کس سے جا رہی ہے؟ ایک سپاہی کو بلایا کہ بتاؤ کس سے جنگ لڑی جا رہی ہے، کہاں ہے جن سے جنگ لڑی جائے گی، کہاں ہے جن کو قتل کیا جائے گا؟ تو اس یزیدی فوجی نے کہا یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اسی نے بغاوت کی ہے بادشاہ کی، اسی نے حاکم وقت کی بغاوت کی ہے، اسی سے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم عقل کے اندھے ہو، 22,000 ایک طرف ہے اور 40-50 جنگجو مرد اور جن کے ہاتھوں میں سارے ہتھیار ہیں، ایک بوڑھے شخص کو کبھی ادھر پھراتے ہو، کبھی ادھر پھراتے ہو، کبھی ادھر پھراتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا عالم ہوگا کہ جب فاطمہ کے لال کو اس طرح یزیدی کتے کبھی ادھر سے نوچ رہے تھے، کبھی ادھر سے نوچ رہے تھے، امام علی مقام وار کو بھی کاٹ رہے تھے اور جنگ بھی کر رہے تھے، تو اتنے میں عبداللہ نے جا کر کے، اس کو علم نہیں تھا یہ کون ہے، کس سے جنگ لڑی جا رہی ہے، تو یہ تو علم تھا کہ جو اس باغی کا سر قلم کرے گا، جو اعلان کر رکھا تھا ابن زیاد کی طرف سے، یزید کی طرف سے، اس کو دولتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، ہیرے جواہرات بھی دیے جائیں گے، سونے چاندی بھی دی جائے گی۔ تو اس نے سوچا کہ تو بھی بڑھ کر آگے مقابلہ کر، اپنی قسمت آزمائی کر، ہو سکتا ہے کہ تو قسمت میں کامیاب ہو جائے۔ تو وہ عبداللہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے سے 2 ہاتھ دور رہ جاتے ہیں۔ کتنے ہاتھ دور رہتے ہیں؟ 2 ہاتھ دور رہ جاتے ہیں آپ کے گھوڑے سے۔ اتنے میں امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ذرا قریب آؤ، اے عبداللہ ذرا نزدیک آؤ۔ عبداللہ گھبرا جاتا ہے، عبداللہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں 6 مہینے سے کوفہ کے اندر نہیں ہوں، یہ آدمی مجھے پہچانتا کیسے ہے، یہ میرا نام بھی جان رہا ہے اور مجھے بلا بھی رہا ہے۔ وہ افسوس میں پڑ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ جلد سے جلد قریب آؤ۔ عبداللہ نے اپنا گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے قریب میں کر دیا اور آپ نے اپنے انگوٹھے کے اشارے سے اپنی انگوٹھی کو نکال کر اس کو سونپا اور ارشاد فرمایا، اے عبداللہ جب تم گھر سے چلے تھے کیا تمہاری بیٹی نے یمن کا عقیق نہیں مانگا تھا، عقیق پتھر نہیں مانگا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری انگوٹھی ہے، اس کے اندر جو نگ ہے، جو اس کے اندر یہ نگینہ لگا ہوا ہے، یہ یمن کا ہی پتھر ہے اور اس کا نام عقیق ہے، اور ہمارے شہید ہونے کے بعد جب تم جاؤ تو یہ پتھر اپنی بیٹی کو دے دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتاؤ یہ علم غیب
میرے آقا حسین کا ہے تو نبی کا علم کتنا ہوگا، نبی کا علم غیب کتنا ہوگا۔ معلوم چل رہا ہے آپ نے آخری وقت تک بھی شجاعت اور سخاوت کا دامن نہیں چھوڑا، اخیر تک میں بھی بانٹتے رہے۔ پھر آپ کے بعد ایک تذکرہ ملتا ہے، آپ کے پاس ایک جنات کا بادشاہ جس کا نام ہے ظافر جاہدی، ظافر جاہدی نام کا ایک بادشاہ جو جنات کا بادشاہ ہے، وہ حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسے عالم میں اس جنات کے بادشاہ نے سلام کہا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے پھر اتنا لمبا سلام کیا، سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ کے والد گرامی پر، سلام ہو تمہاری ماں پر، سلام ہو تمہارے نانا پر، اتنا لمبا سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے سلام کرنے والے تم ہو کون؟ اتنا لمبا سلام کرنے والے تم ہو کون؟ مجھے دشمن پکار رہے ہیں، آخر بات کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ انسانی لباس میں آیا تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام ظافر زاہدی ہے اور میں جنات کا بادشاہ ہوں، اور میرا والد آپ کے باپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا، تو حضرت علی نے یہ ہمیں بادشاہت عطا فرمائی ہے، تو میں آیا ہوں کہ آپ کا خاندان لٹ چکا ہے، آپ کا گھر بار تباہ و برباد ہو چکا ہے، آپ مجھے اشارہ فرمائیں، میں اپنی فوج جنات کے ذریعے سے ایک ایک ظالم کو ختم کر دوں، ایک ایک کو ختم کر دوں، اور ایک ایک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، اور نہر فرات پر آپ کا قبضہ ہو جائے۔ میرے دوستو اس وقت آپ کی مدد کے لیے کون آیا؟ جنات کا بادشاہ آیا۔ اس وقت آپ چاہتے مدد حاصل کر لیتے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اے ظافر زاہدی میں تیرے جذبے کو سلام کرتا ہوں، تیری محبت کی قدر کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ہم روحانی قوت سے، روحانی طاقت سے اس مجمع کو ختم کرنا چاہیں تو جو شہادت میرے نانا علیہ السلام کو، جو شہادت، جو مرتبہ میری شہادت کے بدلے میں میدان محشر میں میرے نانا کو ملنے والا ہے، وہ شہادت مل کیسے سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قوت روحانی ہمارے پاس قوت جسمانی سے بڑھ کر قوت روحانی بھی موجود ہے، ہم دعا کریں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن میرے نانا کی منشا بھی یہی ہے، میرے مولا کی منشا یہی ہے، میری ماں کی منشا یہی ہے کہ اے بیٹا تجھے امتحان بھوک اور پیاس میں رہ کر دینا ہے کہ تاکہ تمام نبیوں سے سربلند ہمارے نبی کا مقام ہو جائے، اور جو جس طرح سے شہادت پا کر کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اسے اتنا ہی بلند مرتبہ دیا جاتا ہے۔ وہ جنات کا بادشاہ مایوس ہو کر میدان کربلا سے لوٹتا ہے۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو چلاتے چلاتے اتنے میں ایک ظالم و ملعون نے ایسا تیر مارا کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کے اندر، گردن کے اندر پورا پار نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے منہ سے بھی خون آ رہے ہیں، گردن کے دونوں طرف سے بھی خون آ رہے ہیں، آپ کے بدن سے کافی خون بہ چکا ہے، کافی خون نکل چکا ہے، آپ پر ضعف طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر چاروں طرف سے، پھر بھی تیر اور تلوار چلنے بند نہیں ہوتے ہیں اور گھوڑا بھی لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام عالی مقام جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو خیمے کے اندر سے حضرت سکینہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ دیکھ رہی ہے، اے پھوپھی جان، اے ماں، بابا گھوڑے سے گر رہے ہیں، میرے باپ کو گھوڑے سے نیچے گرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ان بچیوں نے، ان بیویوں نے، ان بہنوں نے حضرت امام کو گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے کس طرح دیکھا ہوگا۔ ظالموں نے اس وقت بھی ظلم کی، بربریت کی انتہا پر بس نہیں کیا، تیر چلاتے رہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اے ظالموں، وقت کیا ہے، دن کون سا ہے؟ ایک نے بڑھ کر آپ کے سینہ اقدس پر پیر رکھا، آپ نے جو آپ لیٹے ہوئے تھے، نیچے گرے ہوئے تھے، آپ کے سینہ اقدس پر پیر رکھا، وہ سینہ
اس پر ان ظالموں نے پیر رکھا جس سینے کو نبی پاک نے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے دن کیا ہے؟ تو بتانے والا بتاتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اور وقت کیا ہے؟ کہا کہ جمعہ کا وقت ہے۔ حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اے ظالموں، مسافروں پر جمعہ فرض نہیں ہے، نہ ہی واجب ہے، لیکن اس وقت کا تو احترام کرو، اس وقت کا تو احترام کرو۔ میرا آقا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنا سینہ کھول کر کے دکھاؤ۔ تو اس ظالم نے جس نے آپ کے سینے پر پیر رکھا تھا اس نے سینہ کھول کر دکھایا تو اس میں برس کے سے دانت محسوس ہوتے تھے جیسے چت کبرا کتا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حسین تیرا قاتل برس زدہ کوڑی کتا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سینہ کھول کر کے دکھاؤ۔ جو نشانی میرے آقا نے آپ کے بچپن میں آپ کو عطا فرمائی تھی وہ نشانی اس ظالم کے اندر شمر کے اندر موجود تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 2 رکعت نوافل پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے پھر بھی نہیں مانا۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے اگر ان کو مہلت دی جاتی ہے ایسا نہ ہو کھڑے ہو کر 2 4 5 کو پھر مار دیں گے، لیکن وہ پیر نہیں ہٹاتے۔ آپ نے جھڑک کر کے ارشاد فرمایا، جھڑک کر کے ارشاد فرمایا اے ظالم اپنے قدم میرے سینے سے ہٹا لے، میرے سینے سے ہٹا لے۔ ادھر سے فوج کے اندر یہ اعلان ہو چکا کہ خیموں کو جلا دیا جائے، آگ لگا دی جائے اور لوٹ کھسوٹ کی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ظالموں ابھی حسین زندہ ہے، حسین موجود ہے، اس طرح کی انتہا نہ کرو۔ یہ آل رسول کے خیمے ہیں، آل رسول کا باغ اجاڑ کر کہاں تم سکھ پا سکتے ہو، کہاں چین پا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین اپنے گھومنے کی طرف زور لگا رہے ہیں، الغرض وہ ظالم سینے سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ نے سجدہ شکر رب کی بارگاہ میں ادا کیا۔ حضرت امام حسین نے سجدہ کیا اور سجدہ ایسا کیا تمام کربلا والے موجود ہیں، تمام آپ کا گھرانہ موجود ہے۔ حوران جنت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے سجنے کے لیے سنورنے کے لیے تمام فرشتوں کے لیے حکم فرمایا کہ آج زمین پر ایسی نماز ادا کی جا رہی ہے نہ کسی نبی نے ادا کی ہے، نہ کسی امتی نے ادا کی ہے، اور نہ ایسی نماز کوئی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے کے اندر جھکتے ہوئے تو تمام نے دیکھا، لیکن سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ جب سجدہ کر رہے تھے سجدے کے اندر یہ پیشانی لگنی چاہیے اور یہ بھی لگنی چاہیے۔ آپ کے پیروں پر، آپ کے زانوں پر ایک ظالم نے اپنا پیر رکھا اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا کہ نیچے پست کر دیا جائے، نیچے پست کر دیا جائے۔ ایک ظالم نے آپ کے لبھائے مبارک سے آپ کی زلفوں کو ہٹایا، جو چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھی زلفوں کو ہٹایا، اور زلفوں کو ہٹانے کے بعد شمر جلجوشن نے تلوار کا ایسا وار کیا، تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ شبیہہ رسول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پاک تن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیموں کے اندر سے چیخیں نکل جاتی ہیں، کون گھوڑے سے گرا، کن کا سر کاٹا گیا، کن کو قربان کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اسی وقت کو دیکھ کر کسی شاعر نے یہی تو کہا ہے کہ نہ مسجد میں نہ کعبہ میں، نہ مسجد میں نہ کعبہ میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں اور نمازیں حق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں۔ میرے دوستوں، میری جوانوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت امام عالی مقام کی شہادت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوران جنت نے نوحے گائے، حوران جنت تمام کے تمام فرشتے اشک بہاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی میدان میں میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، لیکن یہ آنے والے جمعے میں، آنے والی تقریروں میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اتنے
کرنے میں آپ کا جو سر قلم کیا، آپ کو شہید کیا، تو حکم ہو گیا شہید ہونے کے بعد ہی عمر ابن سعد نے اعلان کر دیا کہ خیموں کے اندر آگ لگا دی جائے۔ جن خیموں کے اندر، جن تمبوں کے اندر فاطمہ کی بیٹیاں رہ رہی تھی، ان کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ تمام بیویاں خیموں سے باہر آ جاتی ہیں۔ جو 8-9 سال کی بچی ہے حضرت سکینہ، ان کے کان میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں، سونے کی بالیاں تھیں۔ ظالموں نے حضرت سکینہ کے کانوں سے ان بالیوں کو چھیننے کے بعد جب اس بچی نے احتجاج شروع کیا، منع کیا، ان ظالموں نے حضرت امام کی چھوٹی سی بچی کے تماچے مارنے شروع کیے، اور ایسے تماچے مارے کہ تمام اہل بیت کی بیویوں کے دل ہل گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا وقت ہوگا، کیسے عالم ہوگا کہ جن کے صدقے میں رب تبارک و تعالی ہر ایک گنہگار کو رب تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ افسوس ہے اس امت کے لوگوں نے ان کے خیمے بھی جلا دیے، بچیوں کے بھی تھپڑ مارے، تمام بیویوں کو خیموں سے باہر کیا گیا۔ حضرت عابد بیمار کو باہر لایا گیا، حضرت زینب، حضرت شہربانوں کو باہر لایا گیا، کہا کہ ہاتھوں کو باہر کیا جائے۔ ہاتھ جو کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان ہاتھوں میں ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ کربلا کی بات کا جو واقعہ ہے، جو دردناک واقعہ ہے، آپ سنیں گے یہ جنگ کیوں ہوئی، یہ بات کیوں پیش آئی، بچے قربانی دے رہے ہیں، کیوں پیش آئی، کیا بات تھی۔ یہ امام ہے وہ مقتدی ہیں، یہ امام ہے وہ مقتدی ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے وہ رنگ عطا کر دیا کہ آج یزید کا نام دنیا کے اندر نہیں ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اے جوانوں، میں آپ سے، ان جوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں جو تکیے کے پاس میں بیٹھ کر کے، اس دکان پر کے پاس بیٹھ کر کے جو جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں یا شرابیں پیتے ہیں، جو غلط کاریاں کرتے ہیں، میں نے یہ جو بیان آپ کے لیے مکمل کیا ہے، میرا یہ آپ کو رلانے کا اور رونے کا میرا مقصد نہیں تھا، صرف یہ مقصد تھا کہ آپ سیرت حسین کو پڑھ کے دیکھیں، امام حسین کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، اس دین کے لیے، اس نماز کے لیے، اس کلمے کے لیے، اس قرآن کے لیے امام حسین نے اپنے بچے کو قربان کرا دیا، اپنے چھوٹے بچوں کو قربان کرا دیا۔ ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی سنی ہیں، آپ بھی سنیت کے برابر بیٹھ کر تاشے چل رہے ہیں، برابر بیٹھ کے سٹا لگایا جا رہا ہے۔ ارے میں آپ پہ پابندیاں نہیں کر رہا، ذرا اس امام کی داستان تو سنو کہ جن کے چھوٹے بچوں کو پانی نہیں ملا۔ کیوں پانی نہیں ملا؟ چاہتے وہ پانی پی لیتے، چاہتے وہ سب کچھ کر لیتے، چاہتے وہ بادشاہت حاصل کر لیتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا میں چھوٹے بچوں نے اپنی قربانی دے کر کے اس دین کو یہاں تک پہنچایا ہے، اس نماز کو یہاں تک پہنچایا ہے، اس قرآن کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں آپ سے تانا نہیں کر رہا، مجھے ایک دکھ ہو رہا ہے، آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے بھائی ہو، میرے پیر بھائی بھی ہو، تو آپ یہ بتاؤ، آپ نے چلو بیان نہیں سنے ہوں گے، آج آپ نے یہ بیان کا آخری اختتام کیا ہے، کیا امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ تم سنی رہ کر کے نماز نہ پڑھنا؟ کیا امام نے یہ فرمایا تھا سنی رہ کر کے تم شراب پینا؟ کیا تم حسینی ہو کر کے جوا تاش کھیلنا، یہ سب کھیلنا؟ ارے جماعت کے وقت مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، جماعت کے وقت یہ صفیں روتی ہیں تمہارے لیے، اور وہاں اڈوں پہ جا کر دیکھتے ہیں ایک کا حساب نہیں، 10 کا حساب نہیں، 20 کا حساب نہیں۔ ارے اتنی تو غیرت آنی
چاہیے کہ کوئی کون آ رہا ہے، کم سے کم ایک پرہیزگار آدمی کو، کسی نمازی کو دیکھ کر تو یہ ادب کر لینا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ حرکتیں ان لوگوں کے اندر تھی، آپ اپنے اوپر نہ لیں۔ یہ سارے کام یزید کے اندر موجود تھے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یزیدیت سے اور اس کی عادتوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے جوانوں سے ایک وعدہ، آج تلوار نہیں ہے، آج نیزے نہیں ہیں، آج کسی کو نہیں مارا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے تو تلوار کے اندر بھی جھنکار تھی، نیزوں کی نیا تھی، پھر بھی سجدہ کر کے دکھایا ہے، پھر بھی وہ سجدہ کر کے دکھایا ہے کہ سجدہ میں سر جاتے ہوئے سب نے دیکھا اور اٹھتے ہوئے کسی نے سر نہیں دیکھا۔ وہ شہادت ہے حضرت امام کی۔ تو میں آپ سے، جوانوں سے، اگر میری بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اس بات کا یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر آپ امام حسین کے ماننے والے ہو، اپنے امام سے محبت کرتے ہو، رسول پاک کی آل سے محبت کرتے ہو، تو بتاؤ کون کون نماز پڑھے گا؟ بتائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں، مولا ہمیں حضرت امام حسین کا عاشق بنائیں، نمازی بھی بنائیں، مسجدوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دین پر چلنے والا عطا فرمائیں، اور دین میں پورا داخلہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔